دوسرا پارہ اخیر میں ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ان لوگوں کا واقعہ کہ موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے، حالانکہ وہ ہزاروں تھے. تفسیروں میں آتا ہے انطاکیہ شہر، اس میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، وبا پھیل گئی، جلدی جلدی لوگ مرنے لگے. انہوں نے کہا کہ یہ جگہ چھوڑ جائیں، نأتی ارضا لا موت فیہا، ایسی سرزمین میں چلے جائیں جہاں موت نہ ہو، موت سے بچ جائیں. موت سے بھی کوئی بچ سکتا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت، آدمی جہاں بھی بھاگ جائے موت اسے وہیں آ کر پکڑ لے گی، اس کو پا لے گی. موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. کہ چلے گھر سے نکلے، چلتے گئے. بہت دور جا کر ایک وادی میں جا کے پڑاؤ ڈال لیا. حدیث میں ہے جہاں کہیں طاعون کی بیماری پھیل جائے وہاں سے نکل کے نہ جاؤ باہر، اور جس شہر میں طاعون ہو اس شہر میں بھی نہ جاؤ. طاعون کے ہونے تک اس شہر میں بھی مت جاؤ، وہاں سے نکل کے بھی نہ جاؤ. خیر اللہ پاک نے تفسیر ابن کثیر میں ہے 2 فرشتے بھیجے، ایک ان سب کے ایک طرف، دوسرا دوسری طرف. اصحا، دونوں فرشتوں نے چیخ لگائی، یک بارگی چیخ لگائی. فماتوا موتۃ رجل واحد، یہ سارے ایسے مر گئے جیسے ایک ہی بندہ مر جائے. چیخ اتنی زور کی تھی وہ برداشت ہی نہیں کر سکے، کلیجے پھٹ گئے اور برداشت نہیں ہوئی، سارے مر گئے. پھر باقی تفسیروں میں مدت مختلف آئی، ان پر بڑا لمبا وقت گزرا. ان کے گوشت گل سڑ گئے، ہڈیوں کی رطوبت وہ بھی خشک ہو گئی، ہڈیاں علیحدہ ہو گئی. ہوائیں چلی، ادھر کی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں اڑ کے ادھر چلی گئی، پھر ادھر سے ہوا چلی دوسری جانب سے، ادھر کی چھوٹی ہڈیاں اڑ کے ادھر چلی گئی، آپس میں مخلوط ہو گئی. سر کسی کا، دھڑ کسی کا، بازو کسی کا، ٹانگ کسی کی، اور بکھری پڑی ہے، بے ترتیبی ہو گئی ہواؤں کی وجہ سے. فمر علیہم نبی من الانبیاء، ایک نبی کا گزر ہوا، یقال له حزقیل علیہ السلام، ان کو حزقیل علیہ السلام کہا جاتا تھا. جب وہاں وادی میں پہنچے، ہڈیاں انسانی، وہ تو حیران ہو گئے کہ اتنے انسانی ہڈیاں کیسے، کیا ہوا؟ اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ ان سب کو میرے ہاتھ پہ زندہ کر. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آپ 3 آوازیں لگاؤ، یا ایتھا العظام البالیہ، اے بوسیدہ ہڈیوں. اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے ہر ہڈی اپنے جسم کے ساتھ، بنیادی ہڈی کے ساتھ جا کے اپنی جگہ جڑ جائے. تو ہڈیاں اڑی، جہاں اس کی بنیادی ہڈی تھی، ٹانگ کی جگہ، بازو کی جگہ، انگلی کی جگہ ہڈیوں کے ڈھانچے تیار ہو گئے. سب کے ہزاروں انسان تھے. باقی تفسیروں میں آتا ہے 4000 تھے، باقی میں آتا ہے کہ کتنے ہزار تھے. پھر ارشاد فرمایا دوسری آواز لگاؤ،
یا ایتھا العظام البالیہ، اے پرانی ہڈیوں، اللہ حکم دیتا ہے ہر جسم کے اوپر گوشت چڑھ جائے، لحمن و عروقن و جلدن و شعرا، ہر ہڈی کے اوپر اس کی گوشت، اس کی رگیں، ان کی کھالیں، ان کا بال، وہ سارے چڑھ جائیں۔ نبی دیکھ رہا سب کے سامنے، وہ ان کے اوپر گوشت سارا چڑھ چڑھا کے، بال بھی جیسے اب مرے ہوں ایسے ہو گئے، جیسے تازہ تازہ بندہ مرا ہے۔ پھر کہا اب آواز لگاؤ روحوں کو، یا ایتھا الارواح، اے روحو، اللہ حکم دیتا ہے ہر روح اپنے جسم میں جس نے اس نے عمر گزاری تھی اس جسم کے اندر داخل ہو جائے۔ قرآن کہتا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر وہ کھڑے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے۔ حدیثوں میں ہے وہ کہہ رہے تھے سبحانک لا الہ الا انت، اے اللہ تو پاک ہے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے تیرے۔ اللہ پاک کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ نبیوں کے واقعات بولنا، سننا، سوچنا، اس کو کریں گے ایمان قوت پکڑے گا بہت جلدی۔